السلام علیکم ایوری ون، ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ وتھ سلشیز لائف. گیسٹ جب گھر آتے ہیں تو کتنی رونق ہوتی ہے گھر میں، کتنی گہما گہمی ہوتی ہے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن جب چلے جاتے ہیں تو کتنی اداسی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، کتنی تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہوں جب بھی گیسٹ چلے جاتے ہیں. بس دن آج کچھ ایسا ہی گزر رہا تھا، بہت زیادہ اداس، بور، کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا. لیکن کہتے ہیں نا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت نے گزرنا ہے اور آپ نے اپنی روٹین میں واپس آنا ہوتا ہے. سو بڑے بوجھل دل سے میں بھی شام کا ٹائم تھا، یہ کچن میں آ گئی تھی اور جو اپنے چھوٹے موٹے کام تھے ان کو کرنے لگی تھی. بٹ دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا. دل کر رہا تھا کہ اور بھی بہت سارا ٹائم اپنے فادر کے ساتھ اسپینڈ کرتی میں. چلیں، یہ تو زندگی کے تقاضے ہیں. بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں، یہی پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا سکون ہوتا ہے. بس مجھے بنانے تھے دال چاول، کیونکہ یہی مجھے ایک ایزی آپشن لگتا ہے. اور یہ پاٹس میں بتا رہی تھی کہ بہت ہی زبردست پاٹس ہیں یہ. ایک تو پیور مٹیلک ہیں یہ، اور ان کے جو لیڈز ہیں بہت ہی زبردست ایئر ٹائٹ لیڈز ہیں. جاپانی پھل لائے تھے ہسبینڈ، بٹ گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے، صرف میں لے لیتی ہوں یا وہ لیتے ہیں. تو اب تو بالکل فنش ہو چکا تھا اور کافی نرم ہوا ہوا تھا. سوچ رہی تھی کٹنگ کر کے ان کو ہی دے دوں تاکہ خراب نہ ہو. بہترین فروٹ ہے، بٹ بچوں کو بالکل نہیں پسند، نہیں کھاتے. یہاں میری بیٹی بنا رہی تھی اپنے لیے ڈورا کیکس. اگر میں پین کیکس کہوں تو زیادہ بہتر ہے. خود سے اس نے یہ ریسیپی سیکھی ہے، خود سے بناتی ہے، اور میں نے بھی اپنے بچوں سے پین کیک کی ریسیپی سیکھی ہے. بہت ہی مزیدار بناتی ہے. جب کمپلیٹ بنا لے گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. ساتھ ساتھ جی ہسبینڈ کا آرڈر تھا کہ آج مولی کے پراٹھے بناؤ. تو لگ رہا تھا مجھے مشکل تھوڑا بنانا، کیونکہ دال چاول میرے لیے بہت ہی ایزی آئٹم ہے، بٹ وہ کھاتے نہیں ہیں. سو فٹافٹ مجھے مولی کے پراٹھے بھی بنانے تھے. سائز میں اچھی بڑی مولی تھی، لیکن کٹنگ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ہاف اندر سے خراب ہے. سو فٹافٹ اس کو کٹنگ کر لوں گی. اور اچھا، کٹنگ میں یہاں بھی میرے ساتھ عجیب ہوا. نہ ہی میرا پیلر کام کر رہا تھا، اور گریٹر میرے پاس نہیں تھا کوئی اچھا. الیکٹرک گریٹر تھا، بٹ اس کو نکالنا اور پھر اسمبل کرنا بہت مجھے مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ کاؤنٹر پہ اتنی سپیس نہیں ہے میرے پاس کہ یہاں میں رکھ سکوں. کچھ ٹائم کے لیے رکھتی ہوں، پھر میں ہٹا دیتی ہوں. کاؤنٹر بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. سو اتنی مولی صاف نکلی تھی. اب اس کو فٹافٹ کاٹتے ہیں پیلر سے، بٹ میرا پیلر بھی کام نہیں کر رہا تھا. آئی تھنک اس کی بھی بلیڈ خراب ہو چکے تھے. تو چھری سے ہی جلدی سے میں نے اس کو صاف کیا، اور ایک چھوٹے سے گریٹر سے، آئی تھنک جو جنجر گارلک کا گریٹر ہوتا ہے، میں نے اسی سے اس کو فٹافٹ گریٹ کیا. تو جب آپ کا موڈ نہ ہو تو ایسے بلنڈرز ہوتے رہتے ہیں. یہ تھے جی وہ پین کیکس جو میری بیٹی بہت ہی مزے کے بناتی ہے. بہت سافٹ، بہت ہی فلفی سے، اور ایک ہی کلر اور سائز کے. ایسا نہیں ہے کہ میں ویسی تعریف کر رہی ہوں، حقیقت میں بہت مزے کے بناتی ہے، اور میں بھی اس سے اکثر بنواتی ہوں. بچوں کو چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز کرنے دینا چاہیے. اسی سے ان میں تھوڑا سا سینس بھی آتا ہے کہ کوکنگ کیسے کی جاتی ہے اور کیسے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ تھا جی چھوٹا سا گریٹر، جس سے میں نے مولی بڑی مشکل سے گریٹ کر لی تھی، اور بس یہ چھوٹے چھوٹے پیسز رہ گئے تھے. ان کو کرتے ہوئے مجھے یہ ہو بھی نہیں رہے تھے، اور کرتے ہوئے مجھے تھوڑا ہو رہا تھا کہ ہاتھ قریب سے چھل جائے گا. سو ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا. نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ 6:30 کا ٹائم تھا. بچوں کے لیے لنچ بنانا تھا، اور آج کل میں لنچ بھی ان کے لیے کچھ پریپیئر نہیں کر پا رہی، کیونکہ گیسٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. سو جو بھی ایزی آپشن اویلیبل ہوتا ہے میں فٹافٹ بنا لیتی ہوں. ٹوسٹ بنانا، فرینچ ٹوسٹ بنانا بہت ہی ایزیسٹ وے ہے میرے لیے. تو یہاں فٹافٹ ان کے لیے میں ٹوسٹ بنا لوں گی. انشاءاللہ پراپرلی لنچ پریپیئر کرنا ہے، بٹ ابھی ٹائم نہیں مل رہا. میری سسٹر نے بھی آنا ہے، پشاور گئی ہوئی ہیں وہ بھی، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم میرے ساتھ اسپینڈ کیا تھا. وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی. اگین ہم بزی ہو جائیں گے، اگین رونق لگے گی گھر میں. بٹ اس رونق کے بعد پھر ایک ڈر سا لگتا ہے کہ اس نے بھی چلے جانا ہے اسپین، اور بہت دور جانا ہے. پھر وہی اداسی، پھر وہی تنہائی. یہ چیز وہی لوگ فیل کر سکتے ہیں نا جو جن کے آپس میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو
آئی ڈونٹ نو میں آج بس کس وے میں ولاگ بنا رہی ہوں. میں انہی سوچوں میں ہوں کہ وہ بھی آئے گی اور چلی جائے گی. تو آئی تھنک میں بس شاید میں ایکسپریس نہیں کر پا رہی اپنی ہی سوچوں میں جو کچھ کر رہی تھی، بس اسی کو شوٹ کرتی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے اپنے گھروں میں. بیٹیاں بہنیں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، خوش، لیکن دوری بہت زیادہ تکلیف بھی دیتی ہے. بن گئے تھے فرینچ ٹوسٹ اور ان کو میں نے کرنا تھا پیسز میں. میں سالڈ ایسے ہی ان کو نہیں دیتی، اس کو چھوٹے ٹرائی اینگل پیسز میں کاٹ دیتی ہوں. تو اس طرح ایزی رہتا ہے، باکس میں بھی آ جاتے ہیں اور بچوں کو تھوڑی کوانٹٹی بھی زیادہ لگتی ہے کیونکہ بہت زیادہ شوقین ہے فرینچ ٹوسٹ کے. تو اور بہت سارے دوسرے کام بھی تھے. مجھے آج جانا تھا بیٹی کے کالج اگین. تھوڑے سے کچھ پیپرز وغیرہ اس کے رہتے تھے، مینس کہ کچھ آفیشیل کام تھا، وہ کمپلیٹ کروانا تھا. اینڈ جب مہد سن لیتا ہے کہ مما کالج گئی ہیں تو اس کی ضد ہوتی ہے کہ آپ نے اسکول بھی آنا ہے. سو کالج سے نکلتے ہی تھوڑی سی گروسری کی، کچھ خاص نہیں، بس لمیٹڈ چیزیں لی. ابھی گروسری رہتی ہے کرنے والی، تو ڈائریکٹلی میں چلی گئی تھی مہد کو اسکول سے لینے. کافی دیر مجھے یہاں ویٹ کرنا پڑا کیونکہ بہت جلدی میں آ گئی تھی. بس ٹہل رہی تھی اور چھٹی عنقریب ہونے ہی والی تھی. سو مہد کو لے کے گھر آئی اینڈ گروسری میں بس میں نے یہی چند آئٹمز لیے تھے. اور ایک یہ مرچی مجھے بہت اسپیشل لگتی ہے، کراچی کی مرچ ہے یہ، فریشکو ہے، ان کی بہت ہی زبردست مرچی ہے. یہ میں لازمی لیتی ہوں اور لوبیا لازمی لے لیتے ہیں لوکل مارکیٹ سے ہی. اور اتنی تھوڑی سی چیزوں کا بل بنا ہے، میں آپ کو بل دکھاتی ہوں، 5500. مہنگائی نے تو حد کی ہوئی ہے. تو یہیں تک تھا جی میرا ولاگ. آئی تھنک آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں فریش موڈ میں. اللہ حافظ.